اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ ہم قرآن پاک کا اردو ترجمہ مکمل کر چکے ہیں۔ آج سے ہم دوبارہ قرآن پاک کا ترجمہ شروع کر رہے ہیں، جو کہ مولانا وحید الدین خان کا ترتیب کردہ ہے۔ آغاز کلام میں ہم تعارف قرآن اور اس بات کا احاطہ کریں گے کہ پہلا نسخہ کیسے مرتب کیا گیا، کتابت قرآن کن مراحل سے گزرا۔ آئیے آغاز کلام کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ قرآن پاک خدا کی کتاب ہے جو پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی گئی۔ قرآن ایک مجموعے کی صورت میں نہیں اترا، بلکہ وہ 23 سال کی مدت میں متفرق اجزاء کی صورت میں اتارا گیا۔ پیغمبر اسلام مکہ میں تھے جبکہ 610 عیسوی میں قرآن کا پہلا حصہ اترا۔ اس کے بعد برابر اس کے مختلف حصے آپ پر اترتے رہے۔ قرآن کا آخری حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 632 عیسوی میں اترا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے۔ قرآن کا یہ نزول فرشتہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ہوتا تھا۔ آخر میں خود فرشتہ جبرائیل علیہ السلام کی تعلیم کے مطابق قرآن کے مختلف حصوں کو ایک مجموعے کی شکل میں مرتب کیا گیا۔ قرآن میں کل 114 صورتیں ہیں، کچھ بڑی صورتیں ہیں اور کچھ چھوٹی صورتیں۔ آیتوں کی تعداد مجموعی طور پر 6236 ہے۔ تلاوت کی ضرورت کے لیے قرآن پاک کو 30 پاروں اور 7 منزلوں کی صورت میں تقسیم کیا گیا ہے۔ قرآن 7ویں صدی کے ربع اول میں اترا۔ اس وقت کاغذ وجود میں آ چکا تھا۔ یہ کاغذ بعض مخصوص درختوں کے ریشے سے لے کر دستی صنعت کے طور پر بنایا جاتا تھا۔ اس کو پپائرس کہا جاتا ہے۔ قرآن کا کوئی حصہ جب بھی اترتا تو اس کو اس کاغذ پر لکھ لیا جاتا تھا، جس کو عربی زبان میں سورہ الانعام کی آیت نمبر 7 میں قرطاس کہا جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ لوگ قرآن کو اپنے حافظے میں محفوظ کر لیتے تھے، کیونکہ اس وقت قرآن ہی واحد اسلامی لٹریچر تھا۔ قرآن کو نمازوں میں پڑھایا جاتا تھا اور دعویٰ کے تحت اس کو لوگوں کے سامنے پڑھ کر سنایا جاتا تھا۔ اس طرح قرآن بیک وقت لکھا بھی جاتا رہا اور اسی کے ساتھ اس کو یاد بھی کیا جاتا رہا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری زمانے تک قرآن کو محفوظ کرنے کا یہی طریقہ جاری رہا۔ آپ کی وفات 632 عیسوی میں ہوئی۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق اسلام کے پہلے خلیفہ بنے۔ انہوں نے باقاعدہ اہتمام کے تحت قرآن کا ایک نسخہ بنایا۔ یہ نسخہ قدیم زمانے کے کاغذ یا کرتاس پر بنایا گیا تھا۔ یہ مجلد قرآن چوکور صورت میں تھا، یعنی اسکوائر صورت میں تھا۔ اس کو ربع کہا جاتا تھا۔ اس طرح قرآن خلیفہ اول کے زمانے میں مجلد کتاب کی صورت میں محفوظ ہو گیا۔ تیسرے خلیفہ عثمان بن عفان کے زمانے میں اس مجلد قرآن کے مزید نسخے تیار کیے گئے اور ان کو مختلف شہروں میں بھیج دیا گیا۔ یہ نسخے شہر کی جامع مسجدوں میں موجود رہتے تھے۔ لوگ ان کو پڑھتے بھی تھے اور ان سے مزید نسخے تیار کرتے تھے۔ کتابت قرآن کا یہ سلسلہ 19ویں صدی عیسوی تک جاری رہا۔ 19ویں صدی میں پرنٹنگ پریس ایجاد ہوا اور ساتھ ہی کاغذ بھی جدید صنعتی طریقے پر بڑی تعداد میں تیار کیا جانے لگا۔ اس طرح 19ویں صدی میں قرآن کو باقاعدہ طور پر پرنٹنگ پریس کے ذریعے چھاپنے کا آغاز ہو گیا۔ چھپائی کے طریقوں میں مسلسل
ترقی ہوتی رہی، اسی کے ساتھ قرآن کے مطبوعہ نسخے بھی زیادہ بہتر طور پر تیار ہونے لگے۔ اب قرآن کے مطبوعہ نسخے اتنے زیادہ عام ہو گئے ہیں کہ ہر گھر میں اور ہر مسجد اور ہر لائبریری میں اور ہر مارکیٹ میں اس طرح وافر تعداد میں موجود ہیں کہ ہر انسان قرآن کے چھپے ہوئے خوبصورت نسخے حاصل کر سکتا ہے، خواہ وہ کرۂ ارض کے کسی بھی مقام پر ہو۔ قرآن خدا کی کتاب ہے، وہ اپنی اصل عربی زبان میں پوری طرح محفوظ ہے۔ ایسی ایک کتاب کا ترجمہ کبھی اصل کتاب کا بدل نہیں بن سکتا۔ ترجمہ قرآن کا مقصد صرف تقریب فہم ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو شخص عربی زبان نہ جانتا ہو وہ قرآن کو سمجھ نہیں سکتا۔ قرآن ایک غیر عربی داں کے لیے بھی ایک قابل فہم کتاب ہے۔ قرآن بظاہر عربی زبان میں ہے، لیکن اپنی حقیقت کے اعتبار سے وہ فطرت کی زبان میں ہے، یعنی وہ زبان جس میں خدا نے تخلیق کے وقت سارے انسانوں سے براہ راست خطاب کیا تھا۔ یہ خطاب ہر عورت اور مرد کے اندر غیر شعوری طور پر ہمیشہ موجود رہتا ہے۔ اس لیے قرآن ہر انسان کے لیے ایک قابل فہم کتاب ہے، کسی کے لیے شعوری طور پر اور کسی کے لیے غیر شعوری طور پر۔ اس حقیقت کو قرآن میں ان الفاظ میں بتایا گیا ہے۔ سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 49 کا ترجمہ، یعنی یہ کھلی ہوئی آیتیں ہیں ان لوگوں کے سینوں میں جن کو علم عطا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں جس حقیقت ربانی کو شعور کی زبان میں بتا رہا ہے وہ غیر شعوری زبان میں پہلے سے انسان کے اندر موجود ہے۔ قرآن کا پیغام انسان کے لیے کوئی اجنبی پیغام نہیں ہے، وہ اسی معرفت کا ایک لفظی اظہار ہے جس سے انسان فطرت کی سطح پر پہلے سے آشنا ہے۔ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ جو انسان بعد کے زمانے میں پیدا ہو رہے ہیں وہ سب ابتدائی طور پر تخلیق آدم کے وقت ہی پیدا کر دیے گئے تھے۔ اس وقت انسان نے ان انسانی روحوں سے براہ راست خطاب کیا۔ اس معاملے کو قرآن میں اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 172 ترجمہ، اور جب تیرے رب نے بنی آدم کی پیٹھوں سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان کو گواہ ٹھہرایا خود ان کے اوپر، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا، ہاں ہم اقرار کرتے ہیں۔ یہ اس لیے ہوا کہ کہیں تم قیامت کے دن کہنے لگو کہ ہم کو تو اس کی خبر نہ تھی۔ خدا اور بندے کے درمیان ایک اور مکالمے کا ذکر قرآن میں اس طرح آیا ہے۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 72 ترجمہ، ہم نے امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کیا اور وہ اس سے ڈر گئے اور انسان نے اس کو اٹھا لیا، بے شک وہ ظالم اور جاہل تھا۔ ان دونوں آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ابتدائی تخلیق میں خدا نے تمام انسانوں کو براہ راست طور پر خطاب کیا تھا۔ اس خطاب میں جو بات کہی گئی تھی وہ تمام انسانوں کے لاشعور میں محفوظ کر دی گئی، گویا کہ خدا کے جس کلام کو انسان قرآن کی صورت میں پڑھ رہا ہے، اس سے پہلے براہ راست خدائی خطاب کے تحت وہ اس کو سن چکا ہے اور سمجھ چکا ہے۔ قرآن انسان کے لیے ایک معلوم بات کو جاننا ہے، نہ کہ کسی نامعلوم بات کو اچانک سننا۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن انسانی ذہن کی انفولڈنگ ہے۔ اس بات کو سامنے رکھا جائے تو یہ جاننا مشکل نہیں کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے قرآن کا ترجمہ بھی کافی ذریعے کی حیثیت رکھتا ہے۔ جس آدمی کی فطرت زندہ ہو، جس نے اپنے آپ کو بعد کی کنڈیشننگ سے بچایا ہو، اور جب وہ قرآن کا ترجمہ پڑھے گا تو اس کے ذہن کے وہ خانے کھل جائیں گے جہاں خدا کا خطاب اول پہلے سے محفوظ ہے۔ عہد الست، اگر خدا کا خطاب اول ہے تو قرآن خدا کا
خطاب ثانی ہے، دونوں ایک دوسرے کے لیے تصدیق کی حیثیت رکھتے ہیں۔ کوئی آدمی اگر عربی زبان نہ جانتا ہو یا کم جانتا ہو اور وہ صرف ترجمہ قرآن پڑھنے کی پوزیشن میں ہو تو اس کو فہم قرآن کے بارے میں مایوسی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن کا یہ تصور انسان موجودہ زمانے میں ایک سائنسی حقیقت بن چکا ہے۔ موجودہ زمانے میں جینیٹک کوڈ کی سائنس اور اینتھروپولوجی کا مطالعہ دونوں اس قرآنی نقطۂ نظر کی کامل تائید کرتے ہیں۔ ہر کتاب کا ایک موضوع ہوتا ہے۔ قرآن کا موضوع یہ ہے کہ خدا کے تخلیقی پلان سے انسان کو آگاہ کیا جائے، یعنی انسان کو یہ بتایا جائے کہ خدا نے یہ دنیا کس لیے بنائی ہے، انسان کو زمین پر بسانے کا مقصد کیا ہے، موت سے پہلے کے دور حیات میں انسان سے کیا مطلوب ہے اور موت کے بعد کے دور حیات میں انسان کے ساتھ کیا پیش آنے والا ہے۔ انسان ایک ابدی مخلوق ہے، اس کا سفر حیات موت کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ قرآن اس پورے سفر حیات کے لیے ایک رہنما کتاب کی حیثیت رکھتا ہے۔ انسان کو اس حقیقت سے باخبر کرنا یہی قرآن کا مقصد ہے اور یہی قرآن کا موضوع کلام۔ اس گفتگو کا بقیہ حصہ ہم اگلی ویڈیو میں پیش کریں گے انشاءاللہ۔ آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجئے گا۔ جزاک اللہ من خیر۔ السلام علیکم۔